بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل آپ کو خون کے آنسو رلا دے گا۔ آپ میں سے جو لوگ اپنے ماں باپ سے پیار اور محبت کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ایک انتہائی خوبصورت سبق موجود ہے۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک غریب میاں بیوی کے ہاں چاند سے بیٹے نے جنم لیا۔ میاں بیوی دونوں خوشی سے نہال تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے ان کو نواز دیا اور وہ بیٹا ان کا سہارا بنے گا۔ اپنی بساط و طاقت سے بڑھ کر دونوں میاں بیوی کی خوشی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو خوشیاں دے۔ وہ میاں بیوی دونوں دن رات محنت کرتے تاکہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکیں۔ باپ جہاں مزدوری کرتا وہیں ماں بھی گھر گھر جا کر جھاڑو پونچھا کرتی، لوگوں کے برتن دھوتی تاکہ بیٹے کو دنیا کی ہر آسائش مہیا ہو۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور قدرت کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ ابھی ان کے بیٹے کی عمر صرف 3 سال ہی تھی کہ اس کا باپ دنیا سے چل بسا۔ اب ساری ذمہ داری اکیلی ماں پر آ گئی۔ خاندان والوں نے کئی بار عورت سے بولا، دوسرا نکاح کر لو، کب تک اکیلے برداشت کرتی رہو گی؟ مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا بیٹا ہے نا میرے پاس۔ اسی لیے ہر ماں کی ممتا آڑے آ جاتی ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اگر دوسرا نکاح کروں گی تو ہو سکتا ہے وہ میرے بچے کو قبول نہ کرے اور میرا بچہ دار دار کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کے ساتھ رہوں تاکہ میرے بچے کا مستقبل روشن ہو۔ محترم ناظرین، شوہر کے گزر جانے کے بعد اسے دگنا محنت کرنا پڑتی۔ پہلے جہاں وہ 2 گھروں میں جا کر کام کرتی، اب وہ 4 گھروں میں جا کر کام کرتی۔ زندگی آگے بڑھتی گئی اور اس کا بچہ 5 سال کی عمر کو پہنچ گیا، مگر بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کا بچہ جب ایک دن محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تب ایک بچے نے پتھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دی، جس کی وجہ سے بچہ ہمیشہ کے لیے اپنی ایک آنکھ کھو بیٹھا۔ ماں کا کلیجہ اس درد سے پھٹ گیا۔ وہ ہر ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر گئی تاکہ میرے بچے کی آنکھ لوٹ آئے، مگر ہر طرف سے اسے مایوسی کا سامنا ہوا۔ دن رات اپنے بچے کے متعلق سوچ کر روتی رہتی کہ بڑا ہو کر ایک آنکھ ہو جانے پر اپنی حقیقی خوشیوں سے محروم نہ رہ جائے، کہیں یہ زندگی کی دوڑ میں ایک آنکھ ہو جانے کی وجہ سے کہیں دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائے، اور یہ سوچ کر ہلکان ہوتی اور دن رات روتی۔ تب کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ پر اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی ایک آنکھ اس بچے کو عطیہ کر دے تو بچے کی کھوئی ہوئی آنکھ واپس لائی جا سکتی ہے۔ عورت نے دل ہی دل میں سوچا، بھلا ہم غریبوں کو آنکھ کون عطیہ کرے گا، کیوں نہ میں خود ہی اپنے بچے کو اپنی آنکھ عطیہ کر دوں۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنے اس ارادے کے متعلق آگاہ کیا، مگر اب جو مسئلہ درپیش تھا وہ تھا علاج اور آپریشن کا خرچہ۔ بیچاری عورت نے لوگوں سے ادھار لیا، اپنے محلے سے دور جا کر سڑکوں چوراہوں پر بھی کام کرتی تھی۔ وہاں سے اس نے ایڈوانس تنخواہ لی اور آخر کار پیسے جمع کر کے بچے کا آپریشن کروا کر اپنی آنکھ اپنے بچے کو عطیہ کر دی۔ آپریشن ہونے کے باوجود بیچاری عورت نے محنت نہ چھوڑی اور بیماری کی حالت میں بھی مزدوری کرتی رہی، مگر اب ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے تقریباً کام دینا بند کر دیا، کیونکہ اب وہ جھاڑو پونچھا ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتی تھی۔ ادھر جن لوگوں نے ادھار لیا ہوا تھا وہ بھی ہر وقت سر کھاتے کہ کب واپس کرو گی۔ آخر کار اس عورت نے گلی محلے سے اجرت پر کوڑا کرکٹ اٹھانا شروع کر دیا اور روزی روٹی چلانے لگی۔ بچہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا تھا، اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا اور خوب محنت کر کے قرضہ بھی اتار دیا۔ مگر بچہ جب بھی اسکول سے گھر واپس آتا تو ماں کو جلی کٹی باتیں سنانے لگتا کہ سب بچے بولتے ہیں کہ تیری ماں کانی ہے، اس کی ایک ہی آنکھ ہے، تب ہی وہ سڑکوں اور محلوں سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی ہے، کیونکہ گھر میں اسے کوئی ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے کام دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ عورت نے مسکرا کر اپنے بچے کو جواب دیا، بیٹا محنت میں عظمت ہے اور میری آنکھ تو ہے، تو اپنا دل چھوٹا مت کر، بس دل لگا کر پڑھائی کر، جب کل تو بڑا افسر بن جائے گا تو یہ تمام لوگ تیرے پیچھے ہوں گے۔ مگر وہ کم عقل لڑکا ماں کی بات کو نہ سمجھتا اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکے نے تعلیم مکمل کر لی۔ ماں کی محنت اور دعاؤں نے اسے ایک بڑا آفیسر بنا دیا
लेकिन वो ऑफिसर बनने के साथ साथ माँ का नाफरमान भी बन गया। आवारा दोस्तों के साथ भी उसका बहुत गहरा याराना हो गया। वो ऑफिस के बाद का जितना टाइम होता अपने दोस्तों के साथ गुजारता। जब शाम को आधी रात घर आता तो माँ बेचारी बिस्तर पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही होती। वो बोलती, बेटा इतनी रात तक कहाँ रहते हो? तो बेटा कहता, मैं जहाँ मर्जी रहूँ, तुझे इस बात से क्या लेना देना? तुझे क्यों नहीं सुकून आता? हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। इतनी बात कहकर फिर बाहर चला जाता। माँ पीछे से आवाज़ लगाती तो कहता, मनहूस कहीं भी नहीं छोड़ती, हर वक्त मुझे ही खरी खोटी सुनाती रहती है। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के बाद घर आया तो उसकी माँ शदीद बुखार से तड़प रही थी। माँ ने बोला, बेटा तुझे मेरी इतनी भी फिक्र नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ और तू इतनी रात तक बाहर रहता है? तो बेटा बोला, मैं बाहर जाता हूँ और आपकी दवाई अपने साथ नहीं लेकर जाता, घर में ही दवाई पड़ी होती है। चुपचाप खा लिया करो और मुझे तंग करना बंद कर दो। मैं तुम्हारी रोज़ रोज़ की बातें सुनकर तंग आ गया हूँ। इतना कहकर वो बिस्तर पर सो गया। सुबह हुई तो अपने काम पर रवाना हो गया। काम के बाद दोस्तों ने सलाह मशवरा किया और रात उसने बाहर ही गुजार दी और माँ शदीद बीमारी की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। और मरने से पहले माँ ने अपने बेटे के लिए एक ख़त लिखा और वो ख़त लिखकर एक हमसाये के लड़के को पकड़ा दिया और उसे कह दिया कि जहाँ भी मेरा बेटा तुझे मिले उसे ये ख़त दे देना। जब उस लड़के को माँ का ख़त मिला तो वो एकदम से खोलकर ख़त को पढ़ने लगा। उस ख़त में लिखा हुआ था, बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम पुरस्कून हो गए होगे क्योंकि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। बेटा मुझे तुम्हारे पैसे नहीं तुम्हारा वक़्त चाहिए था। तुम्हारी जुदाई ने मुझे बीमार कर दिया था। बेटा मेरी बीमारी का इलाज दवाइयों में नहीं था। तुम्हारी मोहब्बत भरे 2 जुमले ही मेरी बीमारी के इलाज के लिए काफ़ी थे। और बेटा तुमने मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। तुम्हारी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और जब तुम बीमार होते थे तो मैं रात जाग कर गुजारती थी। और बेटा पता है मैंने अपनी बालियां बेचकर तुम्हारे लिए वो साइकिल ख़रीदी थी, उसी पर तुम दिन रात खेलते रहते थे। तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी थी। और बेटा मैंने अपनी सारी खुशियां तुम्हारी खुशियों पर कुर्बान कर दी। और बेटा जब तुम बड़े हुए तो तुम्हारे लिए तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी मीटिंग बहुत अहमियत रखती थी। और बेटा मैं तो डरते तुम्हारी खैरियत भी नहीं पूछती थी कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए और तुम मुझे कुछ खरी खोटी ही ना सुना दो और तुम्हारा बात करना मुझे वैसे ही मार देता था। खैर अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा, मगर बेटा अपने बच्चों को ज़रूर बताना, अपनी माँ की बातों का बुरा ना मनाया करें। बेटा तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हारी अम्मी। मोहतरम नाजरीन, इतना ख़त पढ़ते ही उस बदबख्त बेटे ने दौड़ लगा दी और माँ की मैयत के पास जाकर रो रो कर अर्ज़ करने लगा, माँ एक बार उठ जाना, मैं तुम्हारी बहुत खिदमत करूँगा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। लेकिन माँ तो तब जा चुकी थी, अब माँ ने वापस कहाँ से आना था। मोहतरम नाजरीन, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत हैं, इनकी कदर कर लीजिए। खुदा की कसम अगर ये चले गए तो कभी वापस नहीं आएंगे। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए, आज उनसे मिलने के लिए उन्हें कब्रिस्तान में जाना पड़ता है, आज उनसे बात करने के लिए उनकी कब्र पर जाना पड़ता है। बाज़ लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उनको वक़्त नहीं देते। माँ पुकारती है तो कहते हैं मुझे दोस्तों के पास जाना है, वालिद कुछ कहता है तो कहता है कि मेरे पास वक़्त ही नहीं है। मोहतरम नाजरीन, खुदारा ऐसा ना करें। ये वो हस्तियाँ हैं जिनको मोहब्बत से एक बार देख लें तो एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। हमारे पास सब के लिए टाइम है, हमारे माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। वो रात जागते हैं हम कब घर आएंगे, मगर हमें फ़िक्र ही नहीं कि हम उनकी नींद का ख्याल करें और उनकी बातें मानें। यकीन जानिए अहदीस में भी मज़मून मिलता है, जिससे उसके वालिदैन राज़ी उससे उसका रब भी राज़ी, जिससे उसके वालिदैन नाराज़ उससे उसका रब भी नाराज़। मोहतरम नाजरीन, अगर आपसे आपके वालिदैन राज़ी हैं तो यकीनन आपसे आपका रब भी राज़ी है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार सवाल किया गया, हजूर हमारे सबसे ज़्यादा हुस्न व अखलाक का हकदार कौन है? आका ने फरमाया तेरी माँ। अर्ज़ किया हजूर उसके बाद कौन है? फरमाया तेरी माँ। हजूर इसके बाद? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया तेरी माँ, और उसके बाद फरमाया
تیرا والد۔ محترم ناظرین، ہم سب کے لیے محبت بکھیر رہے ہیں۔ ہمارے کسٹمر ہوں، ہمارے دوست ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، مگر شاید بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو وقت نہیں دیتے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو سے یہ پیغام ضرور لے کر جائیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے۔ ماں باپ راضی ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی رب بھی راضی ہو جائے گا۔ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن محترم ناظرین، آج کل کے حالات بہت برے ہیں۔ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ بیٹا اپنے والد کے ساتھ ایسے رہے کہ جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے، مگر حال یہ ہے کہ آج بوڑھے باپ کو بیٹے نے غلام بنایا ہوا ہے۔ خدارا ایسا نہ کیجیے، ان کی قدر کیجیے، اس پیغام کو اڈاپٹ کیجیے اور اپنی زندگی میں اس کو اس طرح داخل کیجیے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ اور اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جیسے اس لڑکے نے پیغام دیا کہ اب وہ ماں کی میت پر کہہ رہا ہے کہ ماں واپس آ جاؤ، میں تمہاری خدمت کروں گا، لیکن اب ماں نے کہاں واپس آنا تھا۔ مگر محترم ناظرین، ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام کتنا پیارا ہے۔ حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اگر کسی بچے نے اپنے والدین کو ویسا ادب نہیں کیا، ویسی خدمت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، تو اب بھی اس کے پاس موقع ہے کہ وہ ان کے احسان و ثواب کے لیے خوب نیکیاں کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، انہیں خوب ثواب پہنچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ماں باپ کا فرما بردار لکھ دے گا۔ تو محترم ناظرین، اپنے ماں باپ کے لیے احسان و ثواب والے صدقہ جاریہ والے کام کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی ضرور ملے گا اور والدین کی روح بھی خوش ہوگی۔ اور جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ان کے والدین حیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رب کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے ضرور سبق حاصل کیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اور اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور کومنٹ باکس میں اپنے ماں باپ کے لیے ایک پیار بھرا جملہ ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ماں باپ اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔